اس سارے حالات کی برائی کو جب ہم دیکھتے ہیں، پھر اپنی مخلوق جو ہمارے یہ بھائی بہن ہیں اس ملک کی، جو ایک احباب ہیں، ان کی خواہشات کو دیکھتے ہیں تو ہر کوئی بولتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی مخلوق تبدیلی چاہتی ہے، ہر پاکستانی تبدیلی چاہتا ہے، بڑے خوبصورت سے انداز بیان ملتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں اور قوانین ملتے ہیں، بڑے انداز فکر تبدیلی کے ملتے ہیں۔ کبھی کسی کے منہ سے یہ بھی سنا کہ ہم آپ کو دین اسلام کی طرف لے جائیں گے؟ جس بات کو ہم چھوڑ کر ذلیل ہوئے ہیں، جس راہ کو، جس انداز فکر کو، جس اظہار محبت کا ہم پر قرض ہے کہ ہم ربیع الاول کے حوالے سے جو اظہار محبت کرتے ہیں، ایک طرف اپنے آپ کو کھڑا کریں، ایک طرف احکامات دین کھڑی کر کے دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ اظہار محبت کیا ہم اس میں حق پر ہیں؟ اور ساری بات کو کوئی نہ پوچھتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ اس دین اسلام سے ہٹ کر، نہ اس دار فانی میں ہم ایک سکون کا لمحہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے اگر اسی طرح ہم اس دار فانی سے چلے گئے عبدالآباد تکلیف لے رہیں گے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جان کی بازی لگانے تک کی بات آ جاتی ہے لیکن دین اسلام کی کوئی بات نہیں کرتا۔ اور بھائی میں نہیں کرتا، آپ نہ کریں، کوئی نہ کرے، کیا یہ حق ہمارے نہ ماننے یا نہ ماننے کا مرہون منت ہے؟ کیا یہ جو زندگیوں کی روانی ہے ہماری پابند ہے؟ کیا حیات برزخیہ وہ بھی اگر نصیب ہوئی 4 گز زمین، کیا وہ ہمارے اختیار میں ہے؟ جاؤ جلال، یہ لشکر، یہ دنیا کی کوششیں، یہ محنتیں، یہ کاوشیں ہمارے ساتھ چلی جائیں گی؟ اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم اس وطن عزیز پر اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے تو یہ 16واں کروڑواں حصہ، یہ 18واں کروڑواں حصہ، یہ تو ایک پاکستان ہے، یہ 6 فٹ کا جو پاکستان ہے، اس میں مجھے اور آپ کو کیا رکاوٹ ہے دین اسلام کے نفاذ پر؟ تو اس لیے میں آج اس موقع پہ مجھے یہ نہیں خواہش کہ کتنے لوگ تشریف رکھتے ہیں کتنے نہیں رکھتے، لیکن میری یہ تمنا ہے کہ حاضرین محفل میں سلسلہ عالیہ کے احباب ہیں یا ہمارے معزز مہمان ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس ربیع الاول کے اس پروگرام کا حاصل تب ہوگا جب ہم یہاں سے اٹھیں اور اپنے آخری وقت تک اس دم پر لڑتے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، آپ نے کس انداز فکر پر اپنے عزیز و اقارب کو شہید کرایا، آپ نے کس انداز فکر میں ساری زندگی جس تڑپ میں گزاری، آپ نے کون سے انداز پر اپنے دندان مبارک شہید کیے، آپ نے اپنے کون سے انداز پر لہو مبارک، وہ لہو مبارک جس کا صدقہ کل کائنات ہے دین اسلام کے لیے۔ یہ آسمان شاہد ہے کہ اس زمین پر، اس مٹی پر گرا۔ آج ہم اظہار محبت کرتے ہیں اور زندگیوں میں مرضی اپنی ہے، انداز فکر اپنے ہے، اور کہتے ہیں ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جو انداز ہیں، جو اظہار محبت کے انداز ہیں، انہیں اگر دیکھا جائے، کیا ہم اپنے انداز بیان کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنی واہ واہ اور روپے اور پیسے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ اور اگر یہ سارا کچھ حاصل ہے، حاضرین محفل، یہ اس کارگاہ حیات میں ہی رہ جائے گا، ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اعمال جائیں گے اور کچھ نہیں جائے گا۔ یہ واہ واہ بھی یہیں رہ جائے گی، یہ مال و زر بھی یہیں رہ جائیں گے، اور ٹک ٹک زندگی کی چلی جا رہی ہے۔ میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا ہے اپنے سمیت کہ رب العالمین ہمیں دنیا میں وہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بسر فرمائی، جس پر اپنے اصحاب کو سبق عطا فرمایا، ایک ایک عمل کی تصحیح کی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع آج تک ہمیں وہ پہنچانے کا سبب ہے۔ یہ وہی قرآن کریم نہیں ہے جو رب العالمین کا ارشاد ہے؟ کیا یہ وہی قرآن کریم نہیں ہے جو لبھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا، جسے ہم سنبھال کر، جسے ہم اپنے کپڑوں سے، خوبصورت کپڑوں سے ڈھانپ کر
گھروں کی زینت بنا دیتے ہیں اور برکت سمجھتے ہیں. کیا یہ وہی قرآن کریم میں نہیں ہے جس میں احکامات دین اسلام موجود ہیں اور عملی زندگی کے انداز، وہ انداز جو رب العالمین نے پسند کیے، وہ انداز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، کیا یہ سارے اسباق وہی نہیں ہیں؟ ہماری اس محفل میں بزرگ بھی تشریف فرمایا، بچے بھی ہمارے بیٹھے ہیں، ہمارے ہم عمر بھی بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ جو بچے ہمارے سامنے اس محفل میں بیٹھے ہیں، کبھی ہم بھی ایسی اس عمر میں نہ تھے؟ کسی بزرگ سے، کسی سفید ریش ساتھی سے پوچھے، کیا اس کا بھی بچپنا تھا؟ اس کی بھی کسی نے انگلی پکڑی تھی کہ اسے بھی زندگی کے چلنے میں ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ کسی نے چلنا سکھایا تھا کہ نہیں؟ اور آج جو بال سفید ہو چکے ہیں، جب زندگی کے حالات سے گزر کر اختتام کو پہنچ رہے ہیں، تو کیا ان سے پوچھا جائے اس بچپنے سے جب والدین نے انگلی پکڑی تھی اور اس سفید ریش ہونے تک کتنا وقت گزرا ہے؟ سمجھ نہیں لگتی، یہ وقت اس طرح گزر جاتا ہے. میں اور آپ جس عمر میں بھی ہیں، اپنے بچپن سے اس عمر تک کا وقت دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ اس سارے گزرتے وقت میں کتنا کا احساس ہے کہ یہ بہت زیادہ وقت بیتا ہے. سمجھ نہیں آتی، کل کی بات لگتی ہے. تو کیا گارنٹی ہے کہ جو چند ثانیے باقی ہیں ان کے گزرتے ہوئے کتنی طوالت ہوگی؟ اور یہ اللہ کا احسان ہے. حدیث مبارکہ جو میں نے اپنے بیان کے دوسرے حصے میں پیش کی تھی، کہ دنیا کا قیام حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ دو وجہ ہیں دنیا کی قیام کی. ایک، جس سال حج کا طواف جس سال بیت اللہ شریف کا ختم ہوگا اور آخری اللہ اللہ کرنے والا اس دنیا سے اٹھے گا، پھر اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، تو سمجھ آتی ہے کہ دنیا اگر قائم ہے، کرنے والے کی موجودگی تک یہ قائم رہے گی، یہ ان کے صدقے ہے. تو آپ پورے خلوص سے توضع اور تسمیہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور متوجہ اللہ ہو کر خیال کریں کہ سانس اندر جائے تو لفظ اللہ، the word اللہ، لفظ اللہ سانس کے ساتھ دل کی گہرائی میں اترے. جب سانس خارج کریں تو خیال کریں ہو کی چوٹ واپس دل پر لگے. اسے 2-4 منٹ آپ کر لیجئے گا، آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ جو بات وہ بھائی کہہ گیا تھا اس سے آپ پر کیا فرق پڑتا ہے. ایک بات. دوسری بات اسی سے متعلق یہ ہے کہ عبادات اللہ کے حکم کے لیے ہوتی ہیں، مصائب دنیا کے لیے نہیں ہوتی. آپ کو عرض کر رہا تھا کہ مصائب دنیا ہم مقدم رکھتے ہیں. ہم جب نعت بھی عرض کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہم پھر دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو دنیا میں بھی یہ آپ کو تقویت دے گا، لیکن اس کا حق تب ادا ہوگا جب حصول رضائے الہی کے لیے آپ اسے اختیار کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.